السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم صدق اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، پیارے محبین، آج کل ایک بہت بڑے ٹاپک پر گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز، واٹس ایپ اور دیگر گروپس میں۔ اس ٹاپک پر بہت ساری چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ وہ ہے لو جہاد۔ لو جہاد کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لو اور جہاد کو ایک ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ لو اور جہاد دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ دونوں کا آپس میں ایک ساتھ جڑ جانا اور دونوں کا مل کر کوئی ایک معنی پیدا ہو جانا، یہ محال ہے، یہ پیراڈوسیکل ہے۔ دونوں کے اندر تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے دونوں کے اندر، اس لیے دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جیسے دن رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، آگ پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور اجالے کا ایک ساتھ اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ ایک انسان میں مرد اور عورت جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک انسان ہو اور وہ مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح ایک انسان مرد و عورت، اندھیرا اجالا، رات دن، نیگیٹو پوزیٹیو، اثبات و نفی، ان چیزوں کا جس طرح ایک ساتھ جمع ہونا محال ہے، اسی طرح لو اور جہاد یہ دونوں مل کر کے کوئی ایک چیز بنے، یہ بھی محال ہے۔ مگر زبردستی کچھ لوگوں نے اپنی سیاست کی روٹی سیکنے کے لیے اور اپنی حکومت اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لو کے ساتھ جہاد کے لفظ کو جوڑ کر کے ایک نئی فکر اور ایک نیا نظریہ لوگوں میں ڈال کر کے فتنہ اور فساد پھیلانا، یہ ان کا اصل مقصد ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی من چاہی سیاست گرم کی جا سکے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح وہ حکومت کر سکے۔ پیارے ناظرین، جہاد عربی لفظ ہے، لو انگریزی لفظ ہے۔ ہماری کسی بھی کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی کسی بھی فرمان میں غرض یہ کہ شریعت اسلامیہ کی کسی بھی کتاب کے اندر، نہ ڈکشنری کے اندر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ کہیں بھی آپ کو نہ ملیں گے۔ بلکہ میں تو یہاں تک بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ غیر مسلم، غیر اسلامک بکس کے اندر بھی یہ دونوں ورڈ ایک ساتھ کہیں بھی نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ لفظ جہاد عربی لفظ ہے۔ پیارے ناظرین، جہاد یہ ایک پاکیزہ حسن عمل ہے اور نہایت ہی اللہ عز و جل کو یہ عمل محبوب ہے، اور جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عزیزان محترم، پیارے سامعین، جہاد کے ذریعے سے فتنہ اور فساد کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جہاد کے ذریعے سے مظلوم کا سہارا بنا جا سکے اور ظالم کی سرکوبی کی جا سکے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے فتنے اور فساد کو خاتمہ کرنے کا نام یہ جہاد ہے، اور فتنہ جس قدر بڑا ہوتا چلا جائے گا، جہاد میں اسی قدر شدت آتی جائے گی۔ اسی طرح جس طرح علاج و معالجہ میں ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہم علاج کرتے ہیں تو علاج میں کیا ہوتا ہے؟ علاج میں سب سے پہلے چھوٹا علاج شروع کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، پھر اس سے کام نہیں ہوتا ہے تو ڈوز بڑھا دیتے ہیں، اس سے بھی جب شفا نہیں ملتی ہے تو انجیکشن کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی جب کام نہیں بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپریشن
یہ در حقیقت یہ آپریشن، یہ در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ آپریشن کے ذریعے سے مریض کو اور پیشنٹ کو یہ تکلیف دینا مقصود نہیں ہے پیارے ناظرین، بلکہ یہ جہاد کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ ورڈ میننگ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جہاد کا عمل ہلکی دوا سے شروع ہوتا ہے اور آپریشن پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ڈاکٹر بھی استرا سے اور ہتھیار سے بدن کو کاٹتا ہے، مگر کوئی نہیں کہتا ہے کہ وہ قاتل ہے، اور کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کی فائٹ ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ دہشت گردی ہے کہ انہوں نے ایک انسان کا عضو کاٹ لیا اور کچھ کاٹ کر کے نکالا اور پھر سل دیا، حالانکہ بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن وہیں پہ اگر کوئی آدمی چلتے پھرتے راہگیر کو مار دے یا اس کا کسی عضو کو کاٹ لے تو کوئی بھی آدمی نہیں کہتا کہ وہ اچھا انسان ہے، بلکہ اس کا یہ عمل خراب ہے۔ حالانکہ دیکھیں دونوں جگہ ڈاکٹر نے بھی عضو کاٹا ہے، جسم کا انگ کاٹا ہے، اور راہگیر چلتے مسافر کا بھی انگ کاٹا گیا ہے، مگر ایک قاتل ہے، رہزن ہے، اور ایک سرجن ہے اور ایک ڈاکٹر ہے۔ یہی حال جہاد کا ہے پیارے ناظرین۔ اور دیکھیے کچھ لوگ جیسے طالبان، القاعدہ اور ISI اور اس طرح کے جو دہشت گرد گروہ اور تنظیمیں ہیں، اور ان کی جو فائٹنگ ہے اور ان کا جو سیاہ کارنامہ ہے اور ان کے جو فتنے اور فسادات ہیں، ان کے فتنے اور فسادات اور ان کی قتل و غارت گیری کے عمل کو ہم اسلام کے ساتھ جہاد کے نام سے ہرگز جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ان کی فتنہ انگیزی ہے، ان کی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کو اسلام میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسلام تو آیا ہی ہے فتنہ اور دہشت کو مٹانے کے لیے، تو پھر اسلام میں دہشت کیسے ہو سکتی ہے؟ پیارے ناظرین، بات بڑھتی جا رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لب اور جہاد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی آپس میں پیار محبت کرے تو اس پیار محبت کا نام آپ کیا دیں گے؟ وہ آپ کی مرضی، آپ کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ اس کو غلط ٹھہرائیں گے یا صحیح، اس پر بھی آپ مختار ہیں۔ اس کو کیا سزا دیں گے، اس میں بھی آپ با اختیار ہیں، چاہے آپ جیل کے سلاخوں میں ڈالیں۔ لیکن کوئی لڑکا اگر مسلم لڑکا مان لیجئے کسی غیر مسلم لڑکی سے پیار اور محبت کر کے اس سے شادی کرتا ہے، تو اس کا یہ شادی کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، یہ ان کا پرائیویٹ عمل ہے، یہ ان کی پرائیویسی ہے۔ ہم ان کے اس ذاتی کام کو اور ذاتی پیار محبت کو ہم اسلام کے ساتھ جوڑ کر اس کا نام جہاد نہیں دے سکتے ہیں پیارے۔ لہذا کوئی مسلمان لڑکا اگر ایسا کرتا ہے، اور اس میں ایک لطیفے کی بات یہ ہے کہ کوئی اگر غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے اگر اس طرح شادی کرے، پیار رچائے، محبت کر کے شادی کر کے گھر لے جائے، تو اس کا نام پھر لب جہاد نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کا نام گھر واپس ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا قانون ہے؟ چیز ایک ہی ہے، سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے دونوں کے درمیان۔ مگر اگر لڑکا مسلمان ہے، لڑکی ہندو ہے، تو نام لب جہاد ہے، اور اگر لڑکا ہندو ہے، لڑکی مسلم ہے، تو نام اس کا لب جہاد نہیں ہے، بلکہ گھر واپس ہی ہے۔ یہ دو نظریہ کیوں؟ یہ دو زاویے کیوں؟ یہ معیار میں یہ دو رنگی کیوں؟ ایک رنگ کا معیار ہونا چاہیے۔ اور سنیے آگے میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ جس لڑکے نے غیر مسلم لڑکی، غیر مسلم بہن کے ساتھ پیار کر کے، محبت کر کے، اس کو جھانسے میں دے کر کے اس کو پھنسایا ہے، اور آج تک تو غالباً میرے مطالعے میں، میری جانکاری میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ جہاں پہ مسلم لڑکے نے، وہ بھی ہندوستان میں، جبراً کسی غیر مسلم لڑکی اس کے ساتھ پیار کیا ہو، اور پیار کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہو، ایسا میرے علم میں نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہو تو یہ ان کا نجی عمل ہوگا۔ اسلام اس کے سپورٹ میں اسلام کا کوئی بھی قانون نہیں آ سکتا ہے، نہ اسلام کبھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ اسلام تو اس کو منع کرتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میرا دین کہتا ہے، میرا اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے،
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. اور تم اے مسلمانوں، تم لوگ مشرکہ سے یعنی غیر مسلم لڑکیوں سے، ان کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، نہیں کرو گے تم جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وہ پھر از خود کسی کے دباؤ پہ نہیں، وہ جب تک خود سے ایمان نہ لائیں تم ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو. ہاں شادی جب کرنی ہی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو پھر تم اس کے بالمقابل مسلم لڑکی سے شادی کرو، بھلے وہ کالی ہو، نوکرانی ہو، چاہے جیسی بھی ہو. اس لیے قرآن نے کہا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ. شادی کرنے کے لیے غیر مسلم لڑکی سے بہت بہتر تمہارے لیے مسلم لڑکی ہے. تو یہاں تو ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا قرآن ناجائز و حرام قرار دیتا ہے کہ جب تک وہ خود سے ایمان قبول نہ کرے. اور آگے مزے کی بات جو میرے دین نے بتایا اور میرے قرآن نے سکھایا وہ یہ کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ غیر مسلم لڑکی کا حسن و جمال اور رنگ و روپ کیسا بھی کیوں نہ ہو، بھلے تم کو اپنی طرف مائل کرے، مگر تم ان کے حسن و جمال مالو مطال کو دیکھ کر کے تم ان سے نہ پیار کر سکتے ہو نہ شادی کر سکتے ہو. تو ہمارا دین تو یہ بتا رہا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی مسلم لڑکا اس طرح کرتا ہے تو ہم اس کو جہاد سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ جہاد اس طرح دباؤ بنا کر کے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام کا مین مقصد ہے کہ پوری دنیا سے فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے. یہ فتنہ جہاں جہاں ہو، فسادات جہاں جہاں پھیلے، جہاں جہاں ظلم و بربریت ہو، جہاں ظلم و ستم، جہاں جہاں ظلم و ستم کیا جاتا ہو، ان تمام فتنہ اور فسادات، ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی جہاد کا پاکیزہ عمل کیا جاتا ہے. اب فتنہ اور فساد اگر دل میں ہے تو اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اگر دماغ میں فتنہ فساد ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کھان پان میں اگر فتنہ فساد ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. غرض یوں کہیے کہ ہماری شریعت میں سب سے پہلا جہاد تو اپنی ذات سے کرنے کا حکم دیتا ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے پہلا مجاہد تو وہ ہے جو اپنی ذات کی اصلاح کرے. پہلے اپنی ذات کے اندر سے جو تمام فسادات اور فتنے ہیں اس کو ختم کرے، دماغ سے فتنے ختم کرے، دل سے فتنے ختم کرے. تو ہمارا دین، ہماری شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جہاد کا آغاز آپ کو اپنی ذات سے کرنی ہے. اب یہی فتنہ اور فساد مٹانے کے لیے اگر قلم اٹھایا جائے تو اس کا نام جہاد بالقلم ہے، اور اگر عمل کے ذریعے سے کیا جائے، حسن عمل کے ذریعے، تو اس کا نام جہاد بالعمل ہے. اسی طرح آپ بہت سارے نام دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے یہ تو ایک دم آخری پروسیس ہے. اس وہاں تک جانے کے لیے شریعت کی بہت ساری شرائط ہیں، بہت سارے قوانین، بہت ساری پابندیاں ہیں، بہت ساری شرطیں ہیں. ہر ایک کو اس جہاد کی اجازت نہیں ہوگی. وہاں تو عورتیں جا ہی نہیں سکتی ہیں، بوڑھے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور بچے بھی نہیں جا سکتے ہیں. اور اگر اس جہاد کی ضرورت پڑی تو اس جہاد کی ضرورت جب پڑے گی اور شریعت اجازت دے گی تو پھر بالمقابل میں بچوں کو چھیڑا نہیں جا سکتا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو نہیں چھیڑ سکتے، بلکہ انہی کو چھیڑنا ہے، انہی کو قابو کرنا ہے جو دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں اور پاکیزہ دین کے خلاف من مانے وہ چل رہے ہیں. اس کے خاتمے کے لیے جو آخر میں جو جہاد بھی سیف کیا جاتا ہے وہ انتہائی آخری درجے میں ہے. میرے حال ناظرین، آخری گفتگو یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے سے، لب کے ذریعے سے، پیار محبت میں پھنسا کر شادی کرنے کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کو اسلامی جہاد نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کو مجاہد کہہ سکتے ہیں. وہ تو مجرم ہے. جہاد جرم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو اپنے مذہب اور اپنے
دین کے خلاف دوسرے مذہب کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ وہ شادی رچانا، پیار کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو مجرم کہتی ہے، وہ مجرم ہے۔ اور شریعت کبھی مجرم کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ شریعت تو جرم کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے اس شادی کو آپ جائز مانو، ناجائز مانو، اس کو مجرم مانو، جیل میں دو، سزا دو، جو کرنا ہے کرو، مگر اس شادی کو اسلام کے ساتھ، جہاد کے نام سے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ یہ مذاق ہوگا، اس کی مخالفت ہوگی، اس کے اگنسٹ میں یہ بات ہوگی۔ لہٰذا پیارے ناظرین، سمجھنے کی کوشش کریں کہ لو جہاد، جس کو لو جہاد کہہ کر کے ایک خاص سمودائے کے لوگوں کو، ایک خاص کمیونٹی کو اور ایک قوم کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ اس سازش اللہ تعالی ہم تمام دنیا کے، خاص کر کے تمام ہندوستان کے لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔